آج میں نماز عصر کے بعد ایک کتاب کی تعلیم کر رہا تھا اور اس کتاب میں ایک واقعہ آج تعلیم کے دوران پیش کیا گیا۔ وہ واقعہ بڑا بہترین اور سبق آموز ہے، تو میں نے چاہا کہ وہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں بھی رکھ دیا جائے۔ یہ بات ہم تمام ہی مسلمان جانتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کے بعد پوری امت میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ سیدنا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کے متعلق احادیث میں بے شمار بشارتیں آئی ہیں۔ ایک بشارت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یقینی طور پر جنتی ہیں، کیونکہ آپ کے جنتی ہونے کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابو بکر جنت کی ایک جماعت کے سردار بھی ہوں گے، اور میری امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے۔ اس طریقے کی روایات آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہوگی کہ جب آپ جنت میں داخل ہونا چاہیں گے تو جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو پکارا جائے گا، اور آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی معاملہ ہوا اور بات چیت ہوئی۔ بات چیت میں بات کچھ آگے بڑھ گئی، اور اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا ناگوار گزرا۔ کوئی ایسا جملہ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا جو ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگوار گزرا، اور جب وہ جملہ حضرت ابو بکر کہہ چکے تو فوراً خیال آیا کہ میں نے ایک ایسا جملہ کہا جس سے ایک بندے مومن کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی خیال آیا تو آپ نے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ربیعہ تم بھی وہی جملہ مجھے کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ میں آپ کو وہ جملہ نہیں کہہ سکتا اور میں نہیں کہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زور دیا اور فرمایا کہ نہیں، تمہیں وہ جملہ کہنا ہے اور کہہ کر تمہیں اپنا بدلہ پورا کرنا ہے۔ حضرت ربیعہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا، اس لیے آپ مجھے اصرار نہ کریں کہ میں کوئی آپ کے لیے جملہ کہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ربیعہ اگر تم وہ جملہ نہیں کہو گے اور مجھ سے بدلہ نہیں لوگے تو میں تمہاری شکایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دوں گا۔ تو حضرت ربیعہ نے اس جملے کے کہنے کے باوجود بھی کوئی جوابی کارروائی نہیں فرمائی۔ قبیلہ بنو اسلم کے چند لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک تو جملہ تم نے کہا اور تم ہی پھر حضور کے پاس شکایت کرنے کے لیے جانے کو تیار ہو، یہ تو چوری اور سینہ زوری والی بات ہو گئی۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، جانتے بھی ہو کہ یہ شخصیت کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اگر یہ ناراض ہو جائیں اور میں ان کے شان میں کوئی ایسا جملہ کہہ دوں جس سے ان کو تکلیف پہنچے
تو یاد رکھنا میرے اس جملے کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اور جب حضور کو تکلیف ہوگی تو لازم بات ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی یہ بات ناگوار گزرے گی، اور جب اللہ بھی ناراض ہو اور رسول بھی ناراض ہو تو پھر ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس لیے تم خاموش ہو جاؤ، میں ان کے لیے کوئی جملہ نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور وہ سارا قصہ جو آپ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا کہہ سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا قصہ سننے کے بعد حضرت ربیعہ سے کہتے ہیں کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا کہ ابو بکر کو کوئی جوابی کارروائی کے طور پر کوئی جملہ تم نے نہیں کہا، ہاں یہ کہہ دیتے تو شاید زیادہ اچھا ہوتا ابو بکر سے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی تمہارے اس جملے پر تمہیں معاف کر دے۔ قصہ مکمل ہوا۔ دوستو یہاں سوچنے والی بات اور ہم سب کے لیے عبرت والی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ربیعہ سے فرمایا، اور وہ جملہ جب ان کو ناگوار گزرا، حضرت ابو بکر کو بڑا فکر ہوا اور آپ نے بدلے کے سلسلے میں اتنی کوشش فرمائی اور اتنا اہتمام فرمایا، کہا ربیعہ وہ بدلہ مجھ سے لے لو ورنہ مجھے قیامت میں اس جملے کے کہنے پر حساب دینا پڑے گا۔ آپ میرے بزرگوں ذرا غور کر کے دیکھو کہ آج ہم کتنے لوگوں کے لیے اپنی زبان سے ایسے ویسے جملے کہہ دیتے ہیں، بعض مرتبہ الزام تراشی اور بہتان تراشی تک ہم کرتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ جو جملہ میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں مجھے اس کا آخرت میں اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ میرے ہو سکتا ہے کہ کسی جملے پر اللہ کی جانب سے پکڑ ہو جائے، ہم ہزاروں ہزار جملے کہہ دیتے ہیں اور بعض مرتبہ الزام اور بہتان تک لگا دیتے ہیں جو حقیقت میں سامنے والے میں موجود نہیں ہوتا، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے ان جملوں کے متعلق اللہ کو جواب دینا ہے اور اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، بڑوں کی یہ بات بالکل سچی ہے کہ پہلے بات کرنے سے پہلے تولو اور تولنے کے بعد پھر اپنی زبان سے وہ جملہ بولو۔ اس لیے اپنے زبان کے استعمال کے سلسلے میں بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے اور غلط استعمال کرنے سے میری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ روزانہ جب صبح کو آدمی اٹھتا ہے تو پورا جسم زبان کے سامنے آ کر یہ کہتا ہے کہ اگر تو سلامت ہے تو ہم سارے سلامت ہیں، اور اگر تو نے کوئی غلط بات کہہ دی اور تو نے کوئی غلط جملہ نکال دیا تو ہم سارے تیرے وجہ سے پٹیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، زبان کے استعمال پر بہت سوچ سمجھ کر آپ اپنے جملوں کو استعمال کریں، اس لیے کہ زبان جب آدمی کھولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے ہیرے نکل رہے ہیں یا پھر کوئلہ نکل رہا ہے۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔